بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے 1000 سال پہلے کے ایک بادشاہ تبع حمیری اسد کا ہے۔ تبع حمیری اسد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے 1000 سال پہلے یمن سے چلا اور اپنے ساتھ علماء، حکماء اور ایک بھاری لشکر لے کر مکہ معظمہ میں آیا۔ یمن سے لے کر مکہ معظمہ تک راستے میں جہاں کہیں بھی ٹھہرتا، لوگ اس کا استقبال کرتے، مگر جب وہ مکہ مکرمہ میں آیا تو کسی نے بھی اس کی تعظیم و تکریم نہ کی۔ تبع نے وزیر سے کہا، یہ کیسے لوگ ہیں جو میری پرواہ نہیں کرتے، حالانکہ تمام لوگ میرے تابع ہو چکے ہیں۔ وزیر نے کہا، ان کے ہاں ایک گھر ہے جسے وہ خانہ کعبہ کہتے ہیں، اس کی موجودگی میں یہ لوگ کسی کی بھی تعظیم نہیں کرتے۔ تبع نے دل میں خیال کیا کہ خانہ کعبہ کو تباہ کر دوں گا، ان کے مکین مردوں کو قتل اور ان کی عورتوں کو قیدی بنا لوں گا۔ ابھی وہ اس خیال میں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے درد سر میں مبتلا کر دیا اور ایسا بے طاقت ہوا کہ اٹھ نہ سکتا تھا، بلکہ اس کی آنکھوں، کانوں اور ناک سے بدبودار پانی جاری ہو گیا۔ ایسا گندا اور بدبودار پانی تھا کہ کوئی بھی اس کے قریب نہ جا سکتا تھا۔ اتباع ڈاکٹر اس کے علاج سے عاجز آ گئے اور کہا کہ یہ کوئی آسمانی بیماری ہے، اس کا علاج ہمارے بس سے باہر ہے۔ ایک دانشمند حکیم نے اسے تنہائی میں کہا، بادشاہ سلامت، اگر آپ مجھے اپنا راز بتا دیں تو میں اس کا علاج سوچ سکتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا، میں نے اس گھر اور اس شہر کو ویران کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ دانشمند کہنے لگا، تو اس ارادہ بد سے توبہ کیجیے، کیونکہ اس گھر کا ایک مالک ہے جو بہت زیادہ طاقت والا ہے اور جو اس کی حفاظت خود فرماتا ہے، اور جو بھی اس کو ویران کرنے کا پروگرام بناتا ہے وہ خود تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ تبع نے فوراً توبہ کی اور کعبہ اور اہلِ کعبہ کی تعظیم و تکریم کا دل میں تہیہ کیا اور مسلمان ہو گیا۔ اس کے بعد کعبے کو غلاف چڑھایا اور اپنی قوم کو بھی حکم فرمایا کہ اس کی تعظیم بجا لاؤ اور یہاں کے رہنے والوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ پھر مکہ سے مدینہ آیا۔ اس وقت مدینے میں صرف پانی کا ایک چشمہ تھا، نہ کوئی آبادی اور نہ ہی کوئی شہر کا نام و نشان تھا۔ تبع کے ساتھ تقریباً 2000 اہل علم تھے۔ ان علماء نے سابقہ آسمانی کتابوں میں پڑھا تھا کہ یہ زمین مقدس نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت گاہ ہے۔ ان میں 400 علماء جو تمام علماء سے افضل تھے، انہوں نے آپس میں معاہدہ کیا، خواہ کچھ ہو جائے اب ہم یہاں سے واپس نہیں جائیں گے، اس امید پر کہ یہاں رسول عربی کا دیدار ہوگا۔ ان علماء نے تبع کو بتایا تو اسے بھی یہی تمنا پیدا ہو گئی۔ 1 سال تک تبع نے مدینے میں قیام کیا، پھر بوقت روانگی حکم دیا کہ ان 400 علماء کو علیحدہ علیحدہ مکان تعمیر کروا کر دیے جائیں۔ مکان کے ساتھ ہر ایک کو ایک ایک لونڈی آزاد کر کے اس سے نکاح کروا دیا جائے، اور وصیت کر دی کہ اگر تم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہو اور میں زندہ ہوں تو مجھے اطلاع کر دینا، ورنہ میرا خط پہنچا دینا۔ اولاد کو وصیت کرنا تاکہ وہ میرا خط پہنچا دے۔ اس کے بعد تبع نے سنہری خط لکھ کر ان 400 علماء میں سے سب سے بڑے عالم کے سپرد کر دیا
اور کہا کہ اولاد در اولاد وصیت کرتے رہنا۔ اور خط کا مضمون کچھ یہ تھا کہ اے نبی آخر الزمان، اے برگزیدہ خدا وندے جہاں، اے بروز شفیع بندگان، میں تبع ہوں، آپ پر ایمان لایا ہوں اور آپ کے دادا ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر ہوں۔ اگر آپ کی زیارت ہو گئی تو زہ نصیب، ورنہ روز قیامت مجھ غریب کو بھول نہ جانا اور وہاں میری شفاعت فرمانا۔ یہ خط چلتا رہا یہاں تک کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچ گیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو مدینے میں سب کی خواہش ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر تشریف لائیں، حتیٰ کہ مدینے والے آپ کی اونٹنی کی مہار پکڑ کر اس کا منہ اپنے اپنے گھر کی طرف کرنے لگے، مگر اللہ کے نبی نے فرمایا میری اونٹنی کی مہار چھوڑ دو، جس جگہ میں نے جانا ہے یہ جانتی ہے۔ اور پھر آپ کی سواری چلتی چلتی ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر چلی گئی۔ یہ وہی گھر تھا جو تبع نے خصوصاً حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تیار کروایا تھا۔ آپ کے تشریف لانے پر تبع کا خط پیش کیا گیا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ تبع کا خط پڑھ کر سنائیے۔ آپ نے تبع کا نام سن کر اسے دعا دی۔ جس نے خط پیش کیا اس کا نام ابو لائلی تھا۔ آپ نے ابو لائلی کو نوازا اور اس کی تعظیم و تکریم کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ازل سے جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا، اور پھر اس کا ذکر کب ختم ہو جس کا ذکر خود خدا کرے۔ سبحان اللہ۔